وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 128 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کو چھوڑ کر سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ اے آدم، جنت میں تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور نہ جنت میں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ تم دھوپ میں رہو گے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں وہ درخت بتا دوں جسے کھا کر تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہی تم کو مل جائے گی۔ فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوی۔ تو دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، کھاتے ہی دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور دونوں جنت کے پتوں کو اپنے جسموں پر چپکانے لگے، یعنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ پھر آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یا آدم اور حوا علیہما السلام یہاں سے زمین پر چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میرے راستے پر چلے گا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں تکلیف میں رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کو بھول جانے والا کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں یعنی نشانیاں آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا اور اسی طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں یعنی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا ہے اسے ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے سبق نہیں ملا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے جن کے گھروں اور بستیوں میں اب یہ لوگ چل رہے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج 16ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 128 تک۔ آیت نمبر 116 سے 123 کے درمیان غور کیجئے، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پورے قرآن مجید میں لگ بھگ آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ، فرشتوں کا واقعہ 7 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 116 سے 123 کے درمیان، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 کے درمیان، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 کے درمیان، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 کے درمیان، سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 50 میں، سورہ صاد سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 85 تک۔ تو یہ پورے قرآن مجید میں ابلیس، آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ 7 جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 120 پر غور کیجیے۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ کیا میں ایسا درخت نہ بتلا دوں کہ جسے کھا کر تم ہمیشہ رہو گے، جنت کے اندر رہو گے،
وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کسی نے کہا گیہوں کا تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا انجیر کا تھا، پتہ نہیں کیا چیز کا تھا۔ قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہم بھی خاموش رہیں، اپنی طرف سے دماغ نہ لگائیں۔ آیت نمبر 121 بغور کی، جو واسا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ یہاں ہوا کا نام نہیں آیا، اس لیے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہوا نے بھٹکایا وہ غلط ہے، دونوں بھٹکے، دونوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے، اللہ نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیے، اور یہ تقدیر کا لکھا تھا، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان نے قسم کھا کے کہا۔ یاد رکھیے گا، سیدھے سادے لوگ قسم والی بات پر جلدی دھیان دے دیتے ہیں اور ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 124 پر غور کیجئے، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اس کو سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں بھی۔ دنیاوی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تنگ مطلب قناعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پھر اسی طریقے سے اور کے چکر میں ہے، دن رات پریشان ہے، نہ رات میں سکون ہے، نہ دن میں چین ہے، ہمیشہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے سکون چھین لیا ہے اور آخرت میں اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا۔ یا اس سے مراد یہ لے، کافر لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، جتنا مال ہو جائے، چند دن کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل رہے گا تو اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، پھر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔